تاریخ میں نا ہمیشہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک زبردست اور طاقتور سلطنت ابھرتی ہے، پوری دنیا پر چھا جاتی ہے، اور پھر کچھ ہی عرصے بعد ریت کے محل کی طرح بکھر جاتی ہے؟ بالکل، یہ ایک ایسا سوال ہے جو صدیوں سے پوچھا جا رہا ہے۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم اسی راز سے پردہ اٹھانے والے ہیں۔ ہمارا بنیادی مشن یہ ہے کہ خاص طور پر پولیٹیکل سائنس کے ان طالب علموں کے لیے جو CSS کی تیاری کر رہے ہیں، ایک بہترین اور گہرا تجزیہ پیش کیا جائے۔ جی، اور وہ بھی بغیر معلومات کا بوجھ ڈالے۔ ایگزیکٹلی، یہ ایک مینٹورشپ سیشن کی طرح ہوگا جس میں ہم ابن خلدون کے نظریہ ریاست یعنی تھیوری آف دی پاور اسٹیٹ کا گہرائی سے مطالعہ کریں گے۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ ان کی تہذیب کے مطالعے کے ایک خاص باب پر مبنی ہے۔ اچھا، اس کو سمجھنے کے لیے نا ہمیں تھوڑا سا تاریخی پس منظر دیکھنا ہوگا۔ ابن خلدون، جن کا دور 1332 سے 1406 تک کا ہے، وہ 14ویں صدی کے ایک بہت ہی غیر معمولی مسلمان مفکر تھے۔ مطلب قرون وسطی کا وہ دور جب بادشاہوں کی تعریفوں کے علاوہ کچھ خاص لکھا ہی نہیں جاتا تھا۔ ہاں بالکل، لیکن ابن خلدون نے اس روایتی رجحان سے ہٹ کر اپنی مشہور کتاب مقدمہ میں تاریخ کی ایک نئی سائنس کی بنیاد رکھی۔ ان کا یہ نظریہ اس لیے بھی خاص ہے کیونکہ یہ تجرباتی یعنی امپیریکل اور روایتی پہلوؤں کا ایک زبردست امتزاج ہے۔ چلیں اس کے مختلف پہلوؤں کو کھول کر دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو ابن خلدون کرتا ہے وہ یہ کہ انسان کے بقا کے لیے معاشرہ یا اجتماع لازمی ہے۔ مطلب اکیلا انسان نہ تو اپنی خوراک اکیلے پیدا کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنی حفاظت کر سکتا ہے۔ صحیح بات ہے، اور اسی مل جل کر رہنے کو وہ تہذیب یا عمران کا نام دیتے ہیں۔ ابن خلدون نے اس تہذیب کو 2 بڑے مراحل میں بانٹا ہے۔ پہلا ہے بدویت، جو کہ دیہاتی، سادہ اور کافی سخت جان قسم کی زندگی ہوتی ہے، اور دوسرا مرحلہ ہے حضارت، یعنی شہری، پر آسائش اور ایک بہت ہی منظم زندگی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ بدویت ہی دراصل حضارت کی بنیاد ہے۔ ہر بڑا شہر کسی نہ کسی صحرائی قبیلے سے ہی شروع ہوتا ہے۔ تو ان صحرائی اور سخت جان لوگوں کو جوڑے رکھنے والی چیز کیا ہے؟ وہ تو آپس میں بھی لڑ سکتے نا؟ یہیں پر ابن خلدون ایک بہت طاقتور تصور پیش کرتا ہے جسے عصبیت یا گروپ سولیڈیرٹی کہتے ہیں۔ بالکل۔ خون کے رشتوں اور خاندانی روایات سے ایک خاص قسم کا اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ یہی وہ عصبیت ہے جو کسی بھی ریاست کی تشکیل کی اصل طاقت بنتی ہے۔ اچھا، یہاں ایک اور چیز بھی ہے۔ دیکھیں، انسان کی فطرت میں جہاں مل جل کر رہنا ہے وہیں ایک جارحیت بھی ہے۔ اس جارحیت کو کنٹرول کرنے کے لیے معاشرے کو ایک حکمران یا اتھارٹی کی ضرورت پڑتی ہے، جسے ابن خلدون واضح کہتا ہے۔ دی ریسٹریننگ اتھارٹی۔ جی بالکل، اور جب یہی واضح کسی طاقتور قبیلے کی عصبیت کے ساتھ ملتا ہے تو ایک ملک یا پاور سٹیٹ وجود میں آتی ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ ابن خلدون نا ریاست کو ایک زندہ وجود کی طرح پیش کرتا ہے، ایک کہانی کی طرح۔ وہ بتاتا ہے کہ ریاست کی بھی ایک عمر ہوتی ہے جو عام طور پر 4 نسلوں یعنی لگ بھگ 120 سال سے زیادہ نہیں چلتی، اور اس 120 سالہ عمر کا اس نے باقاعدہ ایک تنقیدی تجزیہ کیا ہے اور اسے 5 مراحل میں بانٹا ہے۔ میں باری باری ان کو بتاتی ہوں۔ پہلا مرحلہ ہوتا ہے غلبہ اور فتح کا۔ جب قبیلہ نیا نیا اقتدار میں آتا ہے۔ ہاں، اس وقت قبیلہ اپنی اسی عصبیت کی بنیاد پر فتح حاصل کرتا ہے اور حکمران اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر برابری کی بنیاد پر اقتدار چلاتا ہے۔ لیکن ظاہر طاقت کا نشہ تو اپنا کام دکھاتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے استبداد یا آٹوکریسی کا۔ اب حکمران اکیلے طاقت پر قبضہ کر لیتا ہے، اسے اپنے ہی قبیلے والوں سے خطرہ محسوس ہونے لگتا ہے جنہوں نے اسے تخت پر بٹھایا تھا، تو وہ ان سے دور ہو کر کرائے کے فوجی رکھ لیتا ہے، مطلب مرسنریز۔ اور پھر وہ تیسرے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں جو کہ فراغت اور آرام کا دور ہے۔ جی، اس مرحلے میں حکمران پرسکون ہو جاتا ہے، وہ خوب ٹیکس وصول کرتا ہے، بڑی بڑی عمارتیں بنواتا ہے اور اپنے ان نئے حامیوں پر دولت لٹاتا ہے تاکہ وہ خوش رہیں۔ بظاہر یہ ریاست کا عروج لگتا ہے، لیکن زوال یہیں سے شروع ہو چکا ہوتا ہے کیونکہ اصل عصبیت تو مر چکی ہوتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ پھر آتا ہے چوتھا مرحلہ جسے تقلید کہتے ہیں۔ یہ وہ نسل ہے جس نے کبھی جنگ یا محنت نہیں دیکھی، وہ محض اپنے آباء و اجداد کی نقل کرتے ہیں، کوئی نیا کام یا کارنامہ انجام نہیں دیتے، اور بس کسی طرح ریاست کو گھسیٹ رہے ہوتے ہیں۔ اور آخری مرحلہ؟ آخری اور 5واں مرحلہ ہے اسراف اور زوال کا۔
اس دور کا حکمران مکمل عیش و عشرت میں ڈوب کر دولت اڑاتا ہے، فوج کو تنخواہیں نہیں ملتی، ریاست ایک پرانی اور لا علاج بیماری کا شکار ہو جاتی ہے، اور پھر بالآخر کوئی نیا قبیلہ آ کر اسے ختم کر دیتا ہے۔ یہ 5 مراحل تو اقتدار کی پوری نفسیات کھول کر رکھ دیتے ہیں۔ لیکن مجھے جو بات سب سے زبردست لگتی ہے وہ یہ ہے کہ ابن خلدون تاریخ کا پہلا مفکر تھا جس نے سیاست اور معیشت کے اس گہرے تعلق کو واضح کیا۔ جی، ان کا معاشی نظام کا تجزیہ بہت کمال ہے۔ ہمارے ذرائع میں متن سے ایک انتہائی اہم اقتباس موجود ہے جس میں وہ ٹیکس اور زوال کا تعلق بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ابتدا میں ٹیکس ہلکے ہوتے ہیں لیکن ان کا مجموعی حجم زیادہ ہوتا ہے۔ اور آخر میں ٹیکس بھاری ہوتے ہیں لیکن ان کا حجم کم ہو جاتا ہے۔ بالکل، آج کی معاشیات میں اسے بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب حکمران اپنی عیش و عشرت اور کرائے کی فوج کے لیے عوام، کسانوں اور تاجروں پر بھاری ٹیکس لگاتا ہے تو معاشی سسٹم بیٹھنے لگتا ہے۔ مطلب اگر میں ایک تاجر ہوں اور ریاست میری محنت کا زیادہ تر حصہ چھین رہی ہے تو ظاہر ہے میرا کام کرنے کا شوق ہی ختم ہو جائے گا۔ میں سوچوں گا کہ اتنی محنت کیوں کروں؟ ایگزیکٹلی، پیداوار گر جاتی ہے، مارکیٹیں ویران ہو جاتی ہیں اور پھر بالآخر ریاست کا خزانہ مکمل طور پر تباہ ہو جاتا ہے، اور خزانہ خالی ہونے کا مطلب ہے ریاست کی موت۔ تو اس ساری بحث کا اصل مطلب کیا ہے؟ ہم نے ریاست کے زوال کو سمجھا، عصبیت کو سمجھا، لیکن اگر ہم کیٹیگرائزیشن کی بات کریں تو ابن خلدون ریاست کی اقسام کو کیسے بیان کرتا ہے؟ CSS کے نوٹس کے لیے یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ انہوں نے حکومت کی 3 واضح اقسام کی درجہ بندی کی ہے۔ پہلی ہے سیاست دینیہ، جو کہ خدا کے بنائے ہوئے قوانین یعنی شریعت پر مبنی ہوتی ہے۔ اس کا مقصد دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی ہے، جس کی بہترین مثال خلافت ہے۔ اور دوسری قسم جسے پاور سٹیٹ کہا جاتا ہے؟ اسے وہ سیاست عقلیہ کہتے ہیں۔ یہ خالصتاً انسانی عقل اور طاقت پر مبنی حکومت ہے جو صرف دنیاوی مفادات کے لیے ہوتی ہے۔ اسی کو انہوں نے ملک کہا ہے۔ اور کیا انہوں نے کوئی یوٹوپیائی ریاست بھی بتائی ہے جیسے افلاطون کی ریپبلک وغیرہ؟ جی، تیسری قسم سیاست مدنیہ ہے، لیکن ابن خلدون اسے محض خیالی اور فلاسفرز کی کتابی باتیں قرار دے کر بالکل مسترد کر دیتے ہیں۔ ان کی حقیقت پسندی واقعی کمال کی ہے۔ بالکل، اور ان کا مشاہدہ اتنا گہرا ہے کہ وہ واضح کرتے ہیں کہ کس طرح خلافت بھی وقت گزرنے کے ساتھ فطری طور پر ملک میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک بہت اہم بات، ابن خلدون کے نزدیک جب مذہب کی طاقت اسی عصبیت کے ساتھ مل جاتی ہے تو یہ ایک ناقابل تسخیر قوت بن جاتی ہے۔ مطلب عام فوج تو پیسوں کے لیے لڑتی ہے، لیکن جب مذہب شامل ہو تو لوگ قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ان کے دل جڑ جاتے ہیں۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم ابن خلدون کا موازنہ مغربی مفکر میکیاویلی سے کریں تو یہ تقابلی مطالعہ بہت شاندار بنتا ہے۔ ہاں، دونوں میں کچھ زبردست مماثلتیں ہیں۔ دونوں نے حقیقت پسندی یا ریالزم پر بہت زور دیا ہے۔ بالکل، دونوں اس بات کو مانتے ہیں کہ ریاستوں کا زوال ایک چکراتی یا سائیکلیکل عمل ہے، اور دونوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ مذہب ریاست کو مضبوط کرنے اور فوج میں نظم و ضبط پیدا کرنے کے لیے ایک زبردست ہتھیار ہے۔ اور میکیاولی کے ہاں جو ورچو کا تصور ہے، مطلب بہادری اور ریاست بنانے کی صلاحیت، وہ ابن خلدون کی عصبیت سے کافی ملتا جلتا ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان بنیادی اختلافات بہت گہرے ہیں۔ جی، میکیاویلی دراصل ایک سیاسی کارکن یا ایکٹیوسٹ تھا کو متحد کیا جائے۔ اس کے نزدیک ریزن آف اسٹیٹ کی خاطر حکمران دھوکہ، فریب اور ظلم بھی کر سکتا ہے۔ اسے اخلاقیات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ یہاں یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ ہم ان دونوں خیالات کی نہ تو حمایت کر رہے ہیں اور نہ ہی مخالف، ہم صرف غیر جانبدارانہ طور پر اس مواد کا تجزیہ کر رہے ہیں۔ تو ابن خلدون اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ ابن خلدون چونکہ ایک تاریخ دان تھا، اس نے ثابت کیا کہ شریعت سے ہٹ کر کیے گئے ظلم اور ناانصافی بالآخر خود ریاست کی جڑیں کاٹ دیتے ہیں۔ اس کے نزدیک ظلم محض ایک اخلاقی برائی نہیں بلکہ معاشی اور ریاستی خودکشی ہے۔ یعنی ظلم سے لوگ مایوس ہوتے ہیں، معیشت رکتی ہے اور ریاست تباہ ہو جاتی ہے۔ غیر اخلاقی اقدامات ریاست کے لیے سیدھا سیدھا تباہ کن ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ کیا زبردست بحث تھی۔
اگر ہم آج کے اس پورے جائزے کا نچوڑ نکالیں جسے ہمارے طالب علموں کو یاد رکھنا چاہیے، تو ہم نے سب سے پہلے عصبیت کو سمجھا، پھر ہم نے ریاست کے وہ 5 مراحل دیکھے جن کے ذریعے ایک ریاست غلبے سے اسراف تک پہنچتی ہے۔ اور آخر میں میکیاویلی کے ساتھ ایک زبردست تقابلی مطالعہ بھی کیا۔ یہ تمام چیزیں امتحان کے نقطہ نظر سے انتہائی اہم ہے۔ بالکل۔ اور پروگرام کے اختتام پر میں سننے والوں کے لیے ایک گہرا سوال چھوڑ کر جانا چاہتی ہوں۔ ابن خلدون کے مطابق ہر ریاست 4 نسلوں کے بعد پرآسائش زندگی اور عصبیت کے خاتمے کی وجہ سے لازماً زوال کا شکار ہوتی ہے۔ تو اگر آج کی موجودہ جدید عالمی سپر پاورز پر اس اصول کا اطلاق کیا جائے تو کیا وہ وقت آ چکا ہے جب ان کا اندرونی اتحاد کمزور پڑ رہا ہے؟ کیا وہ اپنی تمام تر ٹیکنالوجی کے باوجود اپنے زوال اور اسراف کے 5ویں مرحلے میں داخل ہو چکی ہیں؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو تاریخ کو سیدھا آج کے دور سے جوڑتا ہے اور ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا تاریخ واقعی خود کو دہراتی ہے؟ اس سوال پر ضرور غور کیجیے گا۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔